بزنس والی سائڈ پہ. الحمدللہ پچھلے دنوں ہماری ویبنائزر میٹنگ چل رہی تھی لائیو بینکس کے ساتھ, HBL, DTB اینڈ اسٹیٹ بینک, اینڈ دے ور ویری ہیپی. بہترین جو ہے وہ زر مبادلہ پاکستان میں بھیجا. 31 2020 PATDC پاک افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس ہمارے ملک نے ماشاءاللہ پاکستان, آئی اپریشیٹ پاکستان گورنمنٹ, دا کرنٹ گورنمنٹ. سو الحمدللہ انہوں نے منعقد کرائی اور ہماری ایکسیلنسی ایمبیسڈر صاحبہ نے ماشاءاللہ شی واز دا ہوسٹ آف دیٹ PATDC, اور افریقہ کے 22 ممالک سے لوگوں نے شرکت کی, اور پوری دنیا سے جو ہے نا جی وہ الحمدللہ بزنس مین جو ہیں وہ تشریف لائے. اور ہمارے FM جو ہیں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب محترم اور سیٹھ رزاق داؤد صاحب جو کامرس منسٹر ہیں, they also come, and the president of Kenya, Mr. Uhuru, is the one who has opened our that. مقصد آپ کے سوال کا جو ہے نا یہ سارے جوابات اسی میں آ جائیں گے کہ الحمدللہ یہاں پہ اتنا زیادہ سکوپ ہے, اتنا زیادہ گیپ ہے بزنس کا جو فیل کرنے کے لیے ہمارا ادارہ OBGF حاضر ہے. کبھی بھی کسی کو کسی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو سیف اینڈ ساؤنڈ الحمدللہ تو اس کو کسی بھی لالچ کے بغیر مہیا کی جائے گی. تو الحمدللہ ہم اپنی پاکٹ سے, اللہ کا فضل ہے. نہیں جی ماشاءاللہ اس معاملے میں مطلب میں خود وٹنس ہوں. میں یہاں پہ 5 سال پہلے رہ کے گیا ہوں, ابھی بھی کچھ عرصے سے یہاں پہ ہوں, تو میں وٹنس ہوں کہ یہاں پہ پاکستانی جتنا کہ سوشل ورک اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں نا, میں نے بہت کم ملکوں میں اتنا زیادہ دیکھا ہے الحمدللہ. الحمدللہ تو میننگ از دیٹ کہ ہم کیوں لگائیں گے, اگر ہم کما رہے ہیں تو لگائیں گے. تو دیٹس مین یہ آپ کے سوالوں میں کا جواب آ جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہاں پہ مارجن ریشو جو ہے اب کورس ویسے بھی وزڈم جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ایز فاسٹ ایز یو آر گوئنگ, اگر آپ آسٹریلیا, نیو یارک جیسے جیسے جاؤ گے فاسٹ ملکوں میں مارجن نیچے آئے گا, بیکاز اویئرنیس اینڈ مینی تھنگ اینڈ IT اینڈ واٹ ایور. جیسے جیسے آپ آتے جاؤ گے نیچے پسماندہ جگہوں پہ تو مارجن بڑھتا جائے گا. آپ تو ماشاءاللہ ہمارے ویسے مینٹر ہو فیصل بھائی, تو اینی وے تھینک یو فار ٹوڈے گیونگ اس اے چانس. تو ایکچولی یہی ہے. دوسرے الفاظ میں میں اس میں ایڈ کر دوں, پرابلم اٹ سیلف بہت بڑا سلوشن ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ پرابلم میرے خیال سے تو افریقہ میں ہم لوگ سمجھتے ہیں, تو ان کا سلوشن لے کے کیوں نہیں آ جاتے؟ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بھی وہی پرابلم بن سکتی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. مطلب یہ کہ اللہ بھلا کرے, یعنی قدم اٹھایا ساتھیوں نے مل کے, اور اسپیشلی میں شکریہ ادا کروں گا افتخار صاحب کا آجری علی آپ کے توسط سے, کہ وہ میں اکثر شعر پڑھتا ہوں کہ میں تو چلا تھا اکیلا ہی جانب منزل, لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آج الحمدللہ 32 ملکوں میں ہماری OPGF کی آفس بیرر برانچیں ہیں. 32 ملک افریقہ کے اراؤنڈ دا ورلڈ. نہیں, یہ اوورسیز پاکستان گلوبل فاؤنڈیشن افریقہ ہے نا. اٹ از the name of our NGO. اچھا یہ نام ہے, نام یہ ایگزسٹنس نہیں ہے اس کی, ایگزسٹنس گلوبل ہے. ایکچولی سچ تو یہ ہے کہ ہماری ایک ضد سمجھ لیں, جیسے انسان کی بھلا کرنے میں ضد ہوتی ہے کہ ہم افریقہ میں بیٹھ کے انشاءاللہ افریقہ میں بیٹھ کے پوری دنیا میں بھلائی کے کام کریں گے. سر یہ سننے میں آیا تھا کہ پاکستانی کسی فاؤنڈیشن کا ہیڈ آفس پاکستان میں ہے, امریکہ میں ہے, یورپ میں ہے, یا لیکن یہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ کسی فاؤنڈیشن کا, کسی آرگنائزیشن کا, اور وہ بھی ہیلپنگ آرگنائزیشن کا جو ہیڈ آفس ہے وہ افریقہ میں. جو مین بزنس آپ پوچھ رہے تھے, دیکھیے پہلے ہم نے کہا کہ ہم سب نے گاڑیوں سے سٹارٹ کیا الحمدللہ, جاپان سے. ان گاڑیوں میں تو سیچوریشن مجھے لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ 90% لوگ گاڑیوں میں. پیسج آف ٹائم ہم نے سیکھا, وقت سکھاتا ہے, وقت ہی بڑا استاد بھی ہے. تو زیادہ دیر یہاں رہنے کی وجہ سے الحمدللہ ابھی جیسے ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ وہ چلے گئے ایگریکلچر میں, ہمارے یہاں پہ بہت دوست ہیں جو ایگریکلچر میں بھی چلے گئے. ہم رائس بھی امپورٹ کرتے, دیر از اے لوٹ آف فارماسیوٹیکل الحمدللہ جو کہ پاکستان سے یہاں لائی جا رہی ہے. اسپورٹس میں الحمدللہ وی آر ڈوئنگ اے لاٹ. اور اس کے بعد کوموڈیٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو سیمنٹ جو ہے, ایون سیمنٹ وی آر برنگنگ آلسو فرام پاکستان. مطلب یہ ہے کہ آپ کو کئی دکانوں پہ لکی سیمنٹ پڑا ہوا ملے گا. تو لکی سیمنٹ یہاں پہ ہے. آپ کے توسط سے مجھے میری تو چوپڑا سیمنٹ کب آ رہا ہے جی یہاں پہ مارکیٹ میں؟ چوپڑا سیمنٹ بھی انشاءاللہ جو پاکستان کی سیمنٹ ہے وہ سب چوپڑا سیمنٹ. اچھا, اگر معذرت کے ساتھ یہ چوپڑا سے کوئی تعلق منسلک کہیں اور ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ پوچھیں گے ڈیفینیٹلی, مجھے پتہ ہے. جیسے کہ میں تو سیدھی بات کروں گا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے ہی کوئی نہ کوئی اور مذاہب رکھتے تھے, تو ود دا پیسج آف ٹائم مجھے ویسے میرے دادا جی کی کافی لمبی عمر ہوئی
جنگ اخبار میں بھی آیا تھا. ہی ڈائیڈ ان 129 ایئرز ماشاء ماشاءاللہ. حاجی یار محمد صاحب ان کا نام تھا, اور انہوں نے مجھے اپنی 11 پیڑھیاں یاد کروائیں. 11 اینی وے وہ تو ابھی نہیں بولوں گا میں, مگر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کہیں 7ویں 8ویں نسل میں جا کے وی آر فرام آف کورس انڈیا. تو وہ پریانکا چوپڑا آپ کی کزن ہے؟ ایسے ہی سمجھ لیجیے جیسے کہ ابھی کہ مسلم مذاہب سے کر لے تو اللہ کی طرف سے اللہ نے ہدایت دے دی. اچھا جی, وہ شکر ہے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے, 6-7 نسلیں پہلے جو ہے نا وہ ہو گیا. اچھا باقی بزنس کے معاملے میں وہی عرض ہے کہ سر دیر از اے اسکوپ الحمدللہ, اور دیر از اے نو رسک آف لائف. اور بس خوبصورت بات جو سب سے بڑی ہے بس یہی ہے جو ہم کر رہے. بزنس تو الحمدللہ یہاں پہ بڑے اسکوپس ہیں, مگر جو ہم کر رہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہمیں چونکہ یقین ہے کہ بھلائی کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں. آخرت بھی اللہ نے ہمیں موقع دے دیا یوگنڈا میں آ کے سنوارنے کا, اور ٹو ڈو دا گڈ ڈیڈز اینڈ پیپل. تھینک یو سر. بس اب مجھے تھوڑا سا آپ افتخار صاحب اور شاہی صاحب آپ ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ پاکستان یوگنڈا ریلیشن شپ اور فیوچر کیا ہے. اچھا میں تھوڑا سا میں پہلے نا OPGF افریقہ میں بارے میں بتا دوں. جی جی. یہ جو جس کو بھی ہم بتاتے ہیں نا اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن افریقہ, تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مین مقصد افریقہ میں ہے. تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم افریقہ سے ہیں لیکن گلوبلی ہم کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں اوورسیز کی ماشاءاللہ کافی تنظیمیں ہیں, بڑی اچھی بات ہے. جہاں جہاں کسی کی پہنچ ہے وہ خدمت ہی کرنی ہے لوگوں نے. لیکن ابھی ہم نے 25 ایمبولینسیں ایسٹ افریقہ میں اناؤنس کی ہیں, اور ان کی رفلی $1 ملین کی کاسٹ آ رہی ہے. اور اس کے سیکنڈ ٹائم ہم نے پورے افریقہ میں 25 ایمبولینسیں دینی ہیں. یہ جو 25 ہے روانڈا, برونڈی, سعودی سودان, کینیا, تنزانیہ, یوگنڈا کے لیے ہیں. اس کے بعد پھر سیکنڈ ہم ادھر جائیں گے. تو یہ ہاسپٹلس کو آپ ڈونیٹ کرتے ہیں یا وہاں پہ نہیں وہاں پر آپ ہاسپٹلس کو ڈونیٹ کرتے ہیں یا کوئی لوکل باڈیز ہیں جو کہ ان کو مینیج کرتی ہیں؟ نہیں, اس کو ریٹرن ٹو دا کمیونٹی ہم کہہ لیں آپ. اچھا, آپ کا پروگرام ہے ریٹرن ٹو دا کمیونٹی. ہم اس کو خود مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ہم فیول بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور جہاں بھی جس کو ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو بیمار ڈرائیور ہم دیتے ہیں. الحمدللہ جی ایسٹ افریقہ میں تقریباً 25 ایمبولینسیں جو ہم نے اناؤنس کی ہیں, اس میں سے 7 سے 8 ایمبولینسیں ڈلیور ہو چکی ہیں یوگنڈا میں, کینیا میں اور تنزانیہ میں. جو 25 ایمبولینس ہیں وہ تقریباً ان کی کاسٹ $1 ملین آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہم کینیا میں سر اسٹار آف ہوپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ اسٹار آف ہوپ. اسٹار آف ہوپ ایک اور NGO ہے. NGO اس کے ساتھ مل کے ہم کار کر رہے ہیں. اور ان کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر ہارون سعید صاحب, وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان سے ہیں. اور سب سے بڑی بات 200 بیڈ کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں, اور نروبی سے تقریباً 350 کلومیٹر صومالیہ بارڈر سائٹ پہ اور ایتھوپیا بارڈر سائٹ پہ ادھر بنے گا. اور لیول 4 کا ہاسپٹل ہوگا. امید ہے انشاءاللہ اپریل میں اس کی اسٹون بریکنگ ہوگی. تو اس کے بعد جو پہلا جو بلاک بن رہا ہے اس کا نام بھی پاکستان بلاک رکھیں گے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. اور جو ہاسپٹل کی کاسٹ ہے تقریباً $15 ملین ہے. $15 ملین $15 ملین تقریباً 2.5 ارب روپیز. ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا, کتنے بیڈ کا ہاسپٹل ہے؟ یہ سر 200 بیڈ. 200 بیڈ کا, اور اس میں ساری فیسلٹیز ہوں گی. ٹوٹل لیول 4 کا ہاسپٹل ہے. کنٹریوں کو انشاءاللہ فائدہ دے گا. ہمارے آنے والی یہ ایتھوپیا اور صومالیہ کے بارڈر کے قریب کا علاقہ ہے. اس علاقے کا نام کیا ہے؟ ایسولو. کینیا میں آتا ہے ایسولو کا علاقہ. تو ہم نے ادھر میڈیکل کیمپ کافی کیے ہیں 2019 میں بھی اور 2020 میں کی ہیں. اور 2 دن میں تقریباً میرا خیال ہے مور دین 1000 جو پیشنٹ ہے ان کو ٹریٹمنٹ کیا. 2 دن میں 1000 2 مہینے ٹھہر کے تقریباً 28 جو ہے نا وہ آئی کے آپریشن ہونے کی سرجری کی. برائی میں نام آتا ہے, بڑا چھالا جاتا ہے, لیکن جو اچھے کام ہیں یہ پبلک نہیں ہوتے. حقیقت ہے کہ یہ اللہ کرے کہ اسی ویڈیو کے توسط سے پاکستانی جو TV چینلز ہیں وہ بھی تھوڑا سا پرووک ہوں, ان کو ایسی چیزوں کو تھوڑا سا پبلک کریں کہ پاکستانی, باقی یہ حقیقت ہے کہ کوئی غلط
کام کہیں پہ کرتا ہے تو اس کو کیسے اچھالا جاتا ہے, کیسے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور ایکسٹرنل فورسز زیادہ ہوتی ہیں اس کو پروموٹ کرنے میں. سر ایک چھوٹا سا تعارف, ہمارے ایک نئے ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں, فیصل اقبال جوندہ, میرے ساتھ فیس بک پہ بھی ایڈ ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. تو فیصل صاحب سر چھوٹا سا تعارف اپنا ہو جائے. میرا نام فیصل اقبال جوندہ ہے جی, میں یوگنڈا 2004 سے ہوں, یوز کار میں ہے الحمدللہ, بہت اچھا بزنس ہے ادھر ماشاء اللہ. اور پاکستان سیالکوٹ سیل سمڑے والا ہے, میرا ولیج ہے لودھی کے چیما جی. ویری گڈ. اور تو سر آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, کوئی سوشل رسپانسبلٹی ہے آپ کے پاس او پی جی ایف اے کے حوالے سے؟ او پی جی ایف کی کور کمیٹی کا ممبر ہوں. کور کمیٹی کے ممبر ہیں, سلیوٹ سر جی. ذیشان صاحب جی میرے بھائی آپ کے بھائی ہیں. تو کلوزنگ سر جی کچھ ورڈز چاہیے پاکستانیوں کے لیے, جو لوگ آنا چاہتے ہیں, جو لوگ یہاں پہ ہیں, آپ کی کوئی ایڈوائز ان سب کے لیے, یہاں پر پرانے پاکستانی ہوتے ہوئے, کامیاب ماشاءاللہ بزنس مین ہوتے ہوئے, سوشل ورکر ہوتے ہوئے, آپ تینوں کی طرف سے خوبصورت الفاظ چاہیے ان کے لیے. جو بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں یوگنڈا میں, ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں, ہم ان کو صحیح راستہ بتاتے ہیں. پہلے نمبر پہ آپ پاکستان میں رہیں, دیکھیں اگر ادھر کوئی بزنس آپ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ڈیولپنگ کنٹری ہے, ادھر جاب کا کوئی نہیں ہے سر, جاب اتنی زیادہ نہیں ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے چھوٹا موٹا بزنس ہی اسٹارٹ کرنا ہے. تو افریقہ الحمدللہ بڑی زرخیز ہے جی, ورجن لینڈ پڑی ہوئی ہے, ایگریکلچر میں بھی کافی اسکوپ ہے. اس کے بعد موسٹ آف دم پاکستانی جو گاڑیوں میں ہیں, فارماسیوٹیکل میں ہے, کنسٹرکشن کا آپ بتا رہے تھے, کنسٹرکشن میں کافی روم ہے, ہارڈ ویئر میں بھی ہیں. تو یہ بھی افریقہ میں جنگل ہے اور شہر بسنے ہیں, حقیقت ہے یہ شہر بسنے ہیں, اور یہ بسیں گے اور ہم نہیں دیکھنے اور ہم نہیں بسانے ہیں. یو آر موسٹ ویلکم. کوئی بھی اگر پاکستان سے کہیں سے بھی آنا چاہتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم. چلیں فیصل صاحب, میری طرف سے ریکویسٹ ہے پاکستان کمیونٹی کو, پاکستان میں تو ادھر ٹوریزم میں بہت اسکوپ ہے. ٹوریزم اگر آپ ورلڈ میں کہیں بھی جاتے ہیں, بڑے کنٹری میں جاتے ہیں ٹوریزم کے لیے, تو اس کے ساتھ اسے بھی کاؤنٹ کریں. اس میں فورسٹ کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ بہت نیچر میں بہت زیادہ چیزیں ہیں. تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یہ یوگینڈا جو ہے وہ دنیا کے 10-15 مین ملکوں میں آتا ہے جہاں پر یورپین سب سے زیادہ ٹریول کرتے ہیں جس کی طرف. سب سے پہلا میسیج ہے کہ پاکستان سے نکلے ہوئے ہمیں بہت لمبا عرصہ ہو گیا. اب پاکستان جانے کو جی کرتا ہے تو پاکستان میں جانا مشکل ہوا پڑا ہے. جو پاکستان میں ہے اپنے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے. اگر وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے تو زبردست بات ہے, لیکن اگر آپ کو یہاں آنا ہے تو بس اتنی ریکویسٹ ہے سارے میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے, یہاں آنا ہے تو میں نے پہلے ریسرچ بھی کر لیں کہ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کے پاس اسکل بھی ہونا چاہیے میرے خیال سے. میں آپ کے فیصل بھائی آپ کو جانتے بھی ہیں, میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے کم از کم اللہ جوڑنا بلائے تو پچھلے کو 5 سال میں 100 سے زیادہ لوگوں کو اپنی پاکٹوں میں سے لوگوں سے ڈونیٹ واپس بھجوایا. تو ویری ڈسپوائنٹنگ, بڑی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے اور ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اگر کو پاکستانی جیل میں باندھ. تو یہ میں ایک میسیج دے لوں اپنی طرف سے کہ ان سب کے لیے جو کہ صرف یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یہاں پر سب اچھا ہے, تو آپ اچھے کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز کو بھی دیکھیں. اگر آپ یوٹیوب کو ہی کنسلٹ کر رہے ہیں تو تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. اگر آپ لوگوں نے آنا ہے تو پوری ورکنگ کے ساتھ آئیں. پوری ورکنگ کے ساتھ ہی میں لمبی بات نہیں کروں گا. میں ایک بار پولیس اسٹیشن گیا تو 7 پاکستانی وہاں پہ پڑے تھے. 7 پاکستانی تھے. پاکستانی دیکھا تو بڑا دل دکھا. پوچھا تو پتہ چلا کوئی مستری کا کام کرتا ہے, کوئی کچھ کام کرتا ہے, کوئی ایجنٹ ان کو لے آیا. تو یہاں پہ لیبر کا روم نہیں ہے, پہلی بات تو یہ نہیں, یہاں پہ لیبر کا روم نہیں ہے, چھوٹی جاب نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ جو ہیں بھی ہیں. تو کوئی ان کو بتا کے یہ لایا کہ یہاں پہ 5 لاکھ ملتے ہیں. اب 5 لاکھ یہاں کے جو ہیں وہ تو $140 بنتے ہیں. 5 لاکھ بالکل ایسے. 5 لاکھ کی والے چکر میں سارے آ گئے. نہ ان کو انگلش آتی تھی, نہ وہ بات بنا پائے. پھر وہ جتنی دیر وہاں ہمارے ٹریول حضرات بھی پیسہ کمانے کے لیے بڑا مس گائیڈ کرتے ہیں, اپنا کام کا حرج کرنا پڑتا ہے. اور چلیں خیر حرج والی الگ بات ہے. وہ جتنے دن پولیس اسٹیشن رہے ہمارے گھروں سے ان کے ناشتے کھانے لنچ ڈنر وہ تو چلے آپ کی ماشاءاللہ گریٹنس ہے, لیکن دکھ ہوتا ہے کہ آپ ان کی ساری پراپرٹی ضائع ہو گئی. اگر ان کے پاس 2-2 لاکھ تھے, 4-4 لاکھ تھے, سارے ضائع ہو گئے. بالکل تو نہ آئیں. باقی یہاں آ جائیں, ہاں پلان کر کے آئیں, ویل پلان کر کے آئیں. اگر آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں گروپ کی شکل میں آ جائیں,
काम है, लेकिन कम और से स्किल कम स्किल के बगैर ना है। स्किल के बगैर तो बिल्कुल भी ना है। बिल्कुल। और अगर आपको छोटे से छोटा काम करना है तो वो एग्रीकल्चर है, तो Agriculture। उसमें भी अगर किसी बंदे के पास $1,00,000 से कम है तो वो भी उसमें वो सर्वाइव तो कर लेगा, सेविंग नहीं होगी। तो हमारी मोहब्बतें अपने पाकिस्तानियों पे निछावर है, बिल्कुल। हमारे दिलो जान हम यहाँ पे अपने बीवी बच्चों के बाद यही काम करते हैं, रात फूट के भी बाहर चले जाते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं पर्सनली जानता हूँ इन सब लोगों को, कुछ अर्सा मैं भी इन लोगों के साथ काम करता रहा हूँ, तो माशाल्लाह इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो है वक़फ़ की हैं खिदमत के लिए भी और लोगों की मोहब्बत में भी। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है वो इसके ऊपर तरक्की भी दे और हिम्मत भी दे। देखिए वैसे भाई अभी भी हाजिर है, हर तरह से हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि 2003 में जब आए थे तो अभी 18 साल हो गया ना, तो 18 साल में तो एक जनरेशन चेंज हो गई है, ऐसे ही तो चीज़ें भी चेंज हो गई है। प्लीज़ मैं कैमरे में देख के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बल्कि मेरे यहाँ हाथ जोड़े देखें कि बगैर प्लान के ना आए, ताकि ना आपका पैसा ख़राब हो ना मुल्क का नाम ख़राब हो, और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ, पूरी अपने प्लान को साथ लेके आएँ। अगर स्किल्स हैं तो वेरी वंडरफुल, आप हमें अपनी CV भेज सकते हैं, अगर हम आपके लिए कुछ करें तो ज़बरदस्त। फाइनली मैं भी आपके सामने तो सर बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब का, इफ्तिखार सिकंदर साहब का, शाहिद अलवी साहब का, नईम चोपड़ा साहब का और फैसल इकबाल जोंदा साहब का। तो इंशाल्लाह ताला जी आप उम्मीद है आप लोगों को इन सारी बातों से बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा, और फ़ायदा आप बाकी दोस्तों को साथ शेयर करें जो लोग इस तरह का प्लान कर रहे हैं युगांडा आना या किसी भी और मुल्क में जाना, ताकि उन लोगों को अंदाज़ा हो कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसे लेके किसी दूसरे मुल्क में चला जाना ये काफ़ी नहीं होता किसी भी किस्म का बिज़नेस करने के लिए। आप लोगों को सबसे पहले, जैसे शाहिद भाई ने, इफ्तिखार भाई ने भी कहा कि आपको लिंक होना चाहिए, वहाँ पर आप किसी न किसी रेफरेंस से जा रहे हो, फिर आपकी होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, स्किल आपके पास होना चाहिए। अगर आप खुद स्किलफुल नहीं तो स्किल्ड पर्सन आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। कम पैसों के साथ ना आए, क्योंकि कम पैसे ज़ाया होने के ज़्यादा खर्चे है। जब आएँ तो अगर कम पैसे हैं तो ग्रुप की शक्ल में आए, ताकि आप कलेक्टिव शेयरिंग बेसिस के ऊपर कोई बिजनेस डेवलप कर सके। रूम इन्होंने बताया जी, मैं सिर्फ क्लोजिंग के कर रहा हूँ। रूम ये है कि इन्होंने कहा कि जी एग्रीकल्चर में बहुत रूम है, कंस्ट्रक्शन है, हार्डवेयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल और फार्मास्यूटिकल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन्होंने कहा जी यहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तानी उस साइड पे बिल्कुल नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी हो सकता है। तो सर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने टाइम दिया, और इंशाल्लाह ताला अब मज़ीद भी मैं इन लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब करता रहूँगा। तो सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।